جی تو بیٹا شروع کرتے ہیں جی. آج ہم مخرج نمبر 13 13 ہی ہے نا جی زہر 13. جی آج مخرج نمبر 13 پڑھیں گے اور ہم بسم اللہ کرتے ہیں. ہاں جی بیٹا وہ آپ نے دوائی استعمال کی تھی جورج شاندہ. ختم ہو گیا تھا تو پھر ٹھیک ہے بیٹا, پھر دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن دوائی لے لینی چاہیے بیٹا. ٹھیک ہے کھاؤں کھاؤں ابھی بھی کر رہی ہے. یہ کنڈی نہ لگاؤ بیٹا, تھوڑی سی ہوا کی کروسنگ ہو جائے. تھوڑا سا کھول, ہاں بس ایسے کھول کے رکھو. ہاں اچھا بس تھوڑا سا احتیاط کرو اور ٹھنڈا پانی نہ پیو بیٹا. ٹھیک ہے اچھا جی ہم مخرج کو شروع کرتے ہیں. مخرج نمبر کون سا ہے جی 13. جی حریم کون سا ہے بیٹا 13؟ جی عائدہ آپ بولو بیٹا. بالکل ٹھیک ہے. سا اور زال اور وا, ٹھیک ہے توئیں زوئی جس کو کہتے ہیں آپ اردو میں, لیکن توئیں زوئی نہیں کہنا چاہیے, تو اور وا کہنا چاہیے. اچھا ہاں بیٹا. اچھا جی سمجھ آ گئی ہے حریم کون سے حروف ہیں بیٹا؟ ہاں جی ایک تو یہ کھانسی نہیں جاتی. اچھا جی بیٹا سا ٹھیک ہے اور زال وا. اچھا جی اس کا مخرج بتاؤ بیٹا. ہاں جی نہیں حریم سے ہی پوچھ رہا ہوں میں بیٹا. حریم کو نہیں آیا بیٹا, آپ ہی بتا دو. ایسا نہیں آ رہا اسے. زبان کی نوک. جی بیٹا ویری گڈ. اوپر ثنایا کی نوک یا ثنایا اولیاء کی نوک بیٹا. ٹھیک ہے ہاں جی ویری گڈ بالکل ٹھیک ہے. ہاں جی آ گیا حریم بتاؤ. زبان کی نوک ثنایا اولیاء کی نوک جب آپس میں ملے تو یہ حروف ادا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. جی بیٹا اچھا جی تو ان حروف کو کیا کہتے ہیں عائزہ؟ حروف لسویہ. جی حروف لسویہ کیوں کہتے ہیں عزیر؟ جی کیا معنی ہے کیا عائزہ؟ آپ کو نہیں آتا؟ اچھا کوئی بات. جی عزیر ان کو حروف لسویہ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں آ رہا. جی حریم کیوں کہتے ہیں؟ کس کا نوک؟ جی بیٹا عائزہ کس کی نوک ہے؟ ہاں جی ثنایا اولیاء کی نوک بیٹا. ثنایا اولیاء نہیں بھی کہہ دو گے, دانتوں کی نوک بھی کہہ دو گے نا بیٹا, تب بھی اس کا یہی جواب ہوگا. ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے کہ مطلب اوپر کے دانت یعنی ثنایا اولیاء کے دانت ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی تو اچھا پھر کیا ہوا جی, کس سے میں پوچھ رہا تھا؟ ہاں حریم. تو پھر آدھا جواب ہوا نا. ہاں جی سمجھ آ گئی ہے مزیر؟ سمجھ آ گئی ہے کہ اگلی بھی گئی؟
کیا سمجھ آئی ہے؟ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ کیونکہ لسویہ کے معنی ہے ثنایا اولیاء کی نوک. ثنایا اولیاء کی نوک. شاباش بیٹا. پھر کیونکہ ثنایا اولیاء کی نوک سے دعوت ہیں اس لیے انہیں حروف لسویہ. شاباش. کیونکہ یہ حروف ثنایا اولیاء اوپر کے دانتوں کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں جی؟ حروف لثویہ کہہ دیتے ہیں. جی بیٹا میں اس کی ہاں میں کوشش یہی کرنی ہے بیٹا، ٹانگیں نہ ہوں شروع میں نا. ہاں بہت تھکاوٹ ہو جائے پھر کر لو بیٹا، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا جی. اب تھوڑا سا بیٹا اونچا بولنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی آواز بھی اس میں آ جائے نا. ابھی وہ ہوتا ہے ویسے اسپیکر، کوشش کروں گا وہ اسپیکر بھی جو ہے نا وہ آپ کو دوں میں، تاکہ آواز آپ کی اچھی آ جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. آپ جیسے یہ بچے سنیں گے تو وہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہے نا؟ ٹھیک ہے بیٹا. باقی یہ قرآن پاک ہے، انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب بھی ہوگا. اور ٹھیک ہے جی. اچھا تو اس کی سب سے پہلے مشق بیٹا سا کی مشق کرنی ہے. حریم سا بیٹا ادا کر کے دکھاؤ. شاباش. ویری گڈ. زبان. شاباش. زبان کی زیادہ نوک آپ کی باہر نہ نکلے بے. نوک اوپر کے دانتوں کی نوک سے اٹیچ ہو، ٹھیک ہے؟ اف اف. شاباش. ہاں جی آئزہ بیٹا. ہاں جی اف. کیسے؟ ہاں جی اف. جی مزید. شاباش بیٹا. آپ کی جو زبان کی نوک ہے اوپر ثنایا اولیاء کی نوک سے ٹچ ہو، ٹھیک ہے؟ اف. شاباش. کیسے پڑھیں گے بیٹا؟ ہاں جی. اچھا جی. جی اچھا جی. آگے ہے زال کی بیٹا حریم. زال. ہاں اس کی بھی سمپل ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں بھی زال کی آواز نرم بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سخت نہیں کرنی. آگے سختی والا جو ہے نا زا ہے، ٹھیک ہے؟ کون؟ ہاں ہاں شاباش. اس میں آواز بھی جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ ار. اور سا میں بھی آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے؟ اف. ٹھیک ہے؟ ہاں جی زو میں بھی آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے جی. آئزہ زال کی کرو بیٹا پریکٹس. ہاں آپ کی آواز پھر ڈبل آئی ہے. ار. ایسے نہیں بیٹا، یہ کلکلا بن جائے گا پھر. ار ار. ٹھیک ہے؟ یہ زال کی ہے. زال اور زوا کی آواز تقریباً ملتی جلتی ہے، اس کی بھی نرم ہے اس کی بھی نرم ہے. ہاں جی. جی عزیر آپ بیٹا کرو. پھر آپ کی ار. ایسے نہیں بیٹا ار. ہاں آواز آپ کی ٹوٹے نا، اچھا بس جاری رہے. ار ار. شاباش. ہاں جی. آگے جی زوا کی کرو بیٹا حریم. وہ آپ کی پھر آواز ڈبل آئی ہے. ہاں اب ایسے نہیں، یہ نہیں بیٹا، تھوڑی سی آواز جاری رہے. ار ار ار. ہاں یہ جی آئزہ. نہیں آپ کی پھر آواز ڈبل آئی ہے بیٹا، آواز دو مرتبہ نہ ہے. لیکن یہ کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے کہ مطلب بالکل ناجائز ہو. یہ میں بہتر طریقہ بتا رہا ہوں. بہتر یہ ہے کہ آواز جاری رہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ ار ار. ہاں جی. جی عزیر بیٹا. پھر آواز ڈبل. ار. ہاں یہ پھر بولو بیٹا. جی اچھا جی. مخرج نمبر 14 بیٹا. آئزہ آپ کی باری. ویری گڈ. صاد ز اور سین. جی اس کا مخرج بھی بتاؤ بیٹا، کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ اوپر کے سارے دانت. جی اوپر کے اوپر کے سارے دانت. اچھا اوپر کے سارے دانت، ٹھیک ہے جی. اچھا جی. پھر ایک منٹ غلط بتا رہے ہو تھوڑا سا. اوپر کے سارے دانت نہیں، پھر سارے دانت ہیں بیٹا اوپر کے بھی. اوپر کے سارے دانت نیچے.
ہاں نیچے کے بھی سارے دانت، ٹھیک ہے. اس میں لگے زبان میں. ہاں یا ایسے سمپل ایسے بھی کہہ سکتے ہو، سادہ طریقہ کہ اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں مل جائیں اور کیا ہو آگے. زبان درمیان. ہاں زبان درمیان میں آتے. کی نوک یا زبان درمیان کی نوک زیادہ صاف بات ہو جاتی ہے. جی بیٹا زبان کی نوک درمیان دانتوں کے درمیان میں آ کے لگے تو اس وقت کون سے حروف ادا ہوں گے بیٹا؟ جی ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں عزیر؟ مجھے پتا ہے. اس کو بتانے دو بیٹا، میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ نہیں کہنا بیٹا. اچھا جو میں پوچھوں بس وہی بتایا کرو. جی ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ ورنہ عذاب کو تیار بیٹھی ہے، حریم کی تک جانا ہے ابھی میں نے نہیں آیا اس کو. جی حریم بیٹا ان حروفوں کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں آ رہا. جی عائزہ. ہاں دیکھا ابھی آپ دونوں جو ہے نا اس سے پیچھے ہو، ماشاءاللہ اس کو اچھا یاد ہوتا ہے. چلو باقی آپ بھی دوسری چیزوں میں آگے ہو نا، پھر یہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہے عائزہ. اچھا ماشاء اللہ حریم جو ہے اچھا اچھی ڈرائنگ آتی ہے اس کو. کوئی بات نہیں اس کو بھی آئے گا انشاءاللہ. یہ کوشش نہیں کرتا ہوگا نا، ہے نا. اچھا بیٹا چلو جی ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. جی بیٹا حروف ہاں جی کس کی باری تھی ویسے؟ عزیر کی. ہاں ان کو حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں عزیر؟ چلو دانت تکا مارا آج اس نے کہا تکا لگا لگ جائے، کوئی نہیں لگا تو کوئی بات نہیں، استاد نے کون سا کوئی سوٹی مار دینی ہے نا، ایسے ہی ہے. اچھا بیٹا ایک دفعہ میں نے اس کو ایسے سر پہ ایسے کیا تھا نا یہ رو پڑا اتنا چھوٹا. بیٹا ہمیں تو استادوں نے پائپوں سے مارا، یہ پانی کے پائپ نہیں ہوتے تھے ان سے مارا کرتے تھے ہمیں، سمجھ آئیے. اور ہاں تو یہ استاد سے ڈانٹ پڑتی ہے بیٹا، مار بھی پڑتی ہے. وہ استاد ہوتا ہے نا وہ بچے کے فائدے کے لیے مارتا ہے، ایسے تھوڑی مارتا ہے، کوئی ضد تھوڑی ہوتی ہے اسے کہ یا شوق ہوتا ہے اسے. اچھا جی تو جی حریم آپ بتاؤ بیٹا حروف صفیریہ کیوں کہتے ہیں ان کو؟ جی شاباش اس نے بھی تکا مارا ہے آج، تکا مارا ہے اس نے بھی. ہاں جی جی عائزہ آپ بتاؤ بیٹا. پتہ نہیں عائزہ نے بھی تکا مارنا ہے کیا کرنا ہے، نہیں اس کو پتہ ہے ماشاءاللہ. ہاں سیٹی والی آواز آگے سارا بتا ہی دو بیٹا. ہاں اوے خدا کے بندو سمجھ آ گئی اب عزیر. ہاں اس کو ہنسنا آتا ہے بس، ہنس کے دکھا دے گا بس، اور حریم کو بھی ہنسنا آتا ہے. اچھا جی بیٹا عزیر اب بتاؤ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں جی بتاؤ بیٹا. شاباش ہاں حروف صفیریہ. چلو جی سیٹی والی آواز نکال کے دکھاؤ حریم. سب سے پہلے صاد کی. اچھا صاد کی آواز موٹی ہوگی بیٹا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بیٹا جتنے بھی صاد جو موٹے جن کی حروف جن کی آوازیں پر ہوتی ہیں نا وہ بیٹا حرف جمع ہے خص ضغطن قز. کیا بیٹا؟ ضغطن قز قز تاکہ بچوں کو یاد کرنے میں آسانی ہو، یا یہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو بھی اسی لیے میں یہ بات کر رہا ہوں تاکہ یہ سننے میں آسانی ہو کہ ان کی آواز جو ہے نا پر ہوگی بیٹا، ٹھیک ہے. آپ اپنی طرف موبائل کریں نا، آپ کی نظر آیا آپ بتائیں کیا بیٹا؟ اپنی طرف نہیں اور ادھر ہمارے کہنے سے آپ کی نظر آئے گی.
ہاں ہاں بیٹا، نہیں اصل تو بیٹا آپ کی ہے نا، آپ نے ہی پڑھنا ہے نا، پڑھنے والے تو بچے آپ ہو نا بیٹا. تو میں بھی کر سکتا ہوں لیکن ضرورت. صاحب کہہ رہے تھے ہماری قاری صاحب، ہماری دادا کہہ رہی تھی ہاں کہ جی. جو آپ کے قاری صاحب ہیں نا وہ اس لیے ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی دکھا سکے. یہ بچے میرے پاس ہوتے ہیں. ہاں میں نے وہ جا کے اپنی وہ بچوں کو بھی دکھائی تھی نا، بیٹی ہے تو وہ کہتے اچھا اچھا کتنے اچھے بچے ہیں ماشاء اللہ. اچھا بیٹا، چلو میں بھی اپنی بچوں کی ویڈیو نا کسی سے بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے. ہاں جی، وہ نا مجھے بڑے بڑے بچے بھی مارنے آتے ہیں، ہم سب میں مقابلہ کرنے تھی انہیں. یہ بات ہے، مجھے لڑائی کرنے کا بہت شوق ہے. لڑائی کرنے کا شوق ہے؟ نہیں، وہ والی لڑائی جو سیکھتے نہیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ دکھایا. علیہ وسلم. ہاں جی کیا؟ تیر اندازی، تلوار ہاں بازی، ہاں ہاں، وہی. اچھا 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 ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی سوچ ہے. ہاں یہ تو بڑی اچھی حریم نے، میں سمجھا تھا دوسری لڑائی جو یہ بچے وغیرہ ایسے لڑتے رہتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے ماشاء اللہ ہے. کتنی اچھی تیر اندازی ہیں، گھڑ سوار ہے نا. ہم لوگ نا اپنے ٹانگوں میں گھوڑا بنا. اچھا ہاں، ارطغرل دیکھتے ہوتے ہو بیٹا؟ ارطغرل غازی، اچھا ماشاء اللہ. اچھا میرے بچے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اچھا اچھا وہ ساری رات دیکھتے ہیں. اچھا. بند ہو جاتا ہے نا ساری رات تو وہ اوپر چلتے ہیں، سوئے ہوئے کو اٹھا کے رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے بند ہوا ہے. اچھا بیٹا، ہم اپنے اس کے سبق کی طرف آتے ہیں. تو بات کی سواد کی چاری تھی، ٹھیک ہے بیٹا. خصوہ ضغطن قز، ٹھیک ہے. خصوہ میں خو اور سواد یہ دو حروف ہیں، ٹھیک ہے. ضغطن میں ضاد زغ اور غین اور طن، ٹھیک ہے. توزہ، ٹھیک ہے. ضغطن آگے ہے قز، قاف وہ دو نقطوں والا، اور توزہ ضا، ٹھیک ہے. یہ تقریباً کتنے بنتے ہیں؟ خصوہ ضغطن قز، یہ 7 حروف بن گئے، ٹھیک ہے بیٹا. آپ کی ایک بیٹی ہاں بیٹا ہے آپ کا ایک اور بیٹی؟ میری بیٹی بیٹا 6 بیٹی ہیں الحمدللہ، اور 3 بیٹے. کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی ہیں، کتنے بچے دیے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا. اور 9 بچے ہیں. ایک بیٹا میرا حفظ کر رہا ہے، اس کے 21 سپارے ہو گئے ہیں. اور ایک جو ہے زینب نام ہے اس کا، بیٹی کا، اور وہ ابھی اسکول پڑھ رہی ہے، اس نے میٹرک کر لی. اور ہاں دو سب سے بڑا انعام اللہ، وہ جو حفظ کر رہے ہیں نا وہی ہے. سب سے پہلے میری بیٹیاں ہوئی ہیں 4، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بیٹے دیے. 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، مطلب بیٹیاں بڑی ہیں پھر انعام اللہ. ہاں جی ہاں جی بیٹا، صحیح کہا ہے، بیٹیاں بڑی ہیں بیٹا سب، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ہیں دو بیٹیوں نے ماشاءاللہ کتابیں بھی پڑھی ہیں، عالمہ کورس کیا ہوا انہوں نے. اور ایک بیٹی نے حفظ کیا ہوا ہے، فاطمہ نام ہے اس کا. اور اس طرح دیکھو یہ کتنی اچھی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت سے نوازے ہیں، اسلام کی دولت، پھر حفظ، اور ہمیں بھی ثواب ملے گا نا ہمیں مرنے کے بعد ہے. ہاں جی بالکل. کسی بچے کو قرآن آ رہا ہے، کسی بچے کو میٹرک آ رہی ہے، اور کسی بچے کو ساری کتابیں آ رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے بیٹا. اچھا واہ جی واہ. ہاں حفظ کرنے کے بعد نا، ہے نا. حفظ کا ہے پروگرام بیٹا؟ نہیں بیٹا حفظ وہ ٹھیک ہے بیٹا، حفظ کر لو نا، حفظ کر کے پھر سائنٹیفک جو بھی آپ بننا چاہتے ہو پھر بے شک بن لو. جیسے میں اپنی چیزیں بنا کے چھوڑ کے پھر میں گورنمنٹ میں جانا. اچھا بیٹا باتیں شروع ہو گئی ہیں ایسے خواہ مخواہ. اچھا سواد کی بیٹا پریکٹس کرو. ہاں جی سواد. ہاں بیٹا اس میں بہترین طریقہ کیا تھا کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے؟ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا بہترین طریقہ کیا تھا؟ اس حرف کے اوپر بیٹا یہ کہنا ہے اس حرف کے اوپر ہم لگا دیں گے جزم. کیا کریں گے جی؟ اور
शाबाश। तो इससे पहले यानी पिछले हरफ पर ना, इससे पिछले हरफ, इससे पीछे जो है ना अलिफ लगाकर ऊपर ज़बर लगा देंगे, ठीक है। जैसे हमने स्वाद का मालूम करना है, तो अब इसका क्या करेंगे, आस, ठीक है, आस, ठीक है बेटा। इसकी आवाज़ पुर भी होगी, मोटी भी होगी, और दान मिलेंगे और ज़बान दरमियान में आके टच होगी बेटा, ठीक है, नोक ज़बान की। आस, ठीक है जी। आयदा बेटा आप करो मशक। आस, आपके दांत नहीं मिल रहे बेटा सही तरीके से, दांतों को मिलाने की कोशिश करो और ज़बान की नोक दरमियान में लगी। आस, शाबाश। आस जी। उज़ैर, शाह बेटा। आस, आस जी। अच्छा बेटा सीन की करो। हाँ, सीन में सीटी की तरह, स्वाद की भी सीटी की तरह आवाज़ थी लेकिन पुर थी। इसकी ज़रा बारीक होगी लेकिन आएगी इसकी भी आवाज़ सीटी की तरह। और सीटी की आवाज़ तभी आएंगी जब आपके दांत मिल जाएंगे और ज़बान की नोक दरमियान में आके लगे, ठीक है। आस, इसको बेटा जितनी सख्ती से बोलोगे उतना ये हरफ जो है ना बनेगा, ठीक है। इस पर जोर लगाना है। आस, हाँ देखा ना, हाथ क्यों रखा है मुंह पे। हाँ जी, हाँ हमें तो नहीं नज़र आता ना, लेकिन ये बात चूँकि हदीस है और बिल्कुल सच्ची है, हमारा इसके ऊपर ईमान है। हाँ बेटा ठीक है, बासी आए तो मुंह पे लाजमी हाथ रखो बेटा, ठीक है। अच्छा जी, किसकी आस, नहीं बेटा सख्ती से बोलो थोड़ा सा। आस, देखो मेरी आवाज़ आती है ना। आस जी बेटा। आयजा आप कहो। नहीं, आप भी नरम कह रही हो बेटा, सख्ती से कहो। आस, आस, चाहो जी। उज़ैर बेटा जी। आस, शाबाश बेटा, फिर बोलो आस, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी ये हम मखारिज को नहीं लगे रहेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे और हमें तकरीबन आधा घंटा हमने वो उस पर लगाना है बेटा, ठीक है। बल्कि इसको कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में ख़त्म करने की, ठीक है। हाँ, आइंदा थोड़ी सी बातें हमने कम करनी है, आइंदा बातें हमने कम करनी है जी। अगला कौन सा रह गया, जा रह गया ना जी। हरीम, हाँ बेटा, इसकी आवाज़ भी देखो बेटा, पीछे जाल भी हमने किया ना, जाल सा, इनकी आवाज़ें नरम होंगी। इस जा की ना रोजा, ये जो जा आती है, ठीक है, इस जा की आवाज़ सख्ती वाली होगी, ठीक है। अज, अज, ताकि पता चले ना कि हम कौन सा हर्फ अदा कर रहे हैं, ठीक है। अज, क्या पढ़ेंगे जी, अज। मैं एक छोटा सा स्टैंड ले आऊँगा, इधर रख के ना बेटा ऐसे वो कर लेंगे फिर, ठीक है। वो स्टैंड होता है ना बेटा, यहाँ रख के उसके ऊपर मेरा हाथ भी थक जाता है कई दफ़ा ना, तो कैसे करेंगे बेटा, अज, शाबा, अज है। हाँ, उसमें ऐसे स्टैंड के ऊपर ऐसे आ जाएगा ना, तो मेरे हाथ तरफ फारग हो जाएंगे जी। हाँ जी, आयजा आप करो बेटा प्रैक्टिस। न लो, शाबाशी, ज़बान आपकी दांतों के किनारे लगे, दांतों को मिलाओ बेटा। हाँ ऐसे, अज, शाबाश बेटा, अज। आवाज़ जारी रहेगी, ठीक है। अज जी। उज़ैर, आपको आज क्या बात है, नींद शींद आ रही है? खैर नींद ही नहीं पूरी हुई आज, मुंह वगैरह धोया बेटा? हाँ ऐसे लग रहा है जैसे नहीं धोया। चलो अच्छा, हाँ इनके तो धुले हुए लग रहे, आपने एक दफ़ा पानी मारा होगा है ना, 2-3 दफ़ा अच्छी तरह बेटा मुंह धोते हैं, ठीक है। हाँ देखा ना वो साबुन, आप भी साबुन लगाया करो बेटा। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना नींद से उठा और मुंह नहीं धोया। चलो अच्छा कोई बात नहीं, इसलिए इसको नींद भी आ रही है। अच्छा खैर जी बेटा, करो अज़ा की। हाँ इसके बाद अब कुछ ठीक है। अज, सख्ती वाली, कैसे, अज। चलो जी बेटा, इसकी हो गई है। अब मखरज नंबर कौन सा है जी,
یہ کون سا تھا؟ یہ 13واں تھا، 14واں تھا نا؟ ہاں 14واں. جی بیٹا 15واں کس کی باری ہے؟ 13 نہیں، ہاں 13 14 یہ 15 اس کی باری. جی 15واں کون سا ہے بیٹا؟ عزیر. ہاں ٹھیک ہے، فا ہے، بالکل صحیح ہے. جی بیٹا اس کا مخرج بھی بتا دو، کون سا ہے مخرج اس کا؟ ہاں جی. چلو مخرج جی، ہاں دیکھا حریم نے صحیح کہا ہے. جی ہاں نہیں آجدہ کی اس کی حریم کی باری آتی ہے. نہیں آیا. جی حریم بیٹا. ثنایا اولیاء کی نوک ویری گڈ. نچلے والے ہونٹ کی اندرونی حصے کو لگے تو پھر فائدہ ہوتا ہے. شاباش، دیکھو کتنا اچھا یاد ہے اس کو. کیوں؟ اس نے ایک سمجھ کے اب پڑھا ہے نا، اس کو ذہن میں بھی رکھا ہوا ہے. اب سمجھ آ گئی عزیر؟ ہاں جی بولو پھر. جی اولیاء یا اولیاء نہیں آتا بیٹا، اوپر والے کہتے ہیں. اولیاء اوپر کو کہتے ہیں نا عربی میں. اور ثنایا اولیاء کے کون سا حصہ بیٹا؟ دانتوں کا کون سا حصہ؟ ہاں ایسے کہو نا، ثنایا اولیاء کی نوک. شاباش بیٹا. نچلے والے کیا چیز، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں بیٹا ہونٹ کے. ہاں خاموش بیٹا، سبق سناتے ہوئے بس مجھے برا بھی لگتا ہے. پھر بیٹا ایسے نہیں کرتے، ایسے سیریس ہو کے پڑھا کرو ادھر. جی ہاں بیٹا ٹھیک ہے. کیونکہ ہونٹ کے 2 حصے ہیں بیٹا، ایک باہر والا حصہ، ایک اندر والا حصہ. خشکی والا حصہ، تری والا حصہ. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ حرف ادا ہوگا بیٹا. ٹھیک ہے جی حریم. اس کا پریکٹس بیٹا. اچھا بیٹا اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ کس کی باری؟ ہاں اس کی، حریم کی باری. جی حریم اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جی عائزہ. نہیں اس لیے نہیں بتایا بیٹا، آپ لوگوں کو بھی بھول گیا، میں نے بتایا ہی نہیں ہے بیٹا. یہ سمجھ آئیے، یہ کل میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے ذرا میں اس کا مطالعہ کر لوں. ہے نہیں کل ذرا دیکھ لوں نا میں بھی اچھی طریقے سے نا. ٹھیک ہے کل میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں. جی اچھا بیٹا فا کی پریکٹس. شاباش بیٹا. کیا جی؟ اف. شاباش. پھر بیٹا بولو. شاباش. جی عائزہ. شاباش. آف. ٹھیک ہے دانتوں کا سرا اوپر کا آپ کے اندرونی ہونٹ کے اندرونی حصے کو لے. آف. جی عزیر. شاباش بیٹا. آف. جی ٹھیک ہے. چلو بیٹا آگے کیا کہتے ہیں؟ کون سا مخرج ہے بیٹا آگے؟ 16واں. ہاں جی 16واں حریم آپ کی باری. جی با میم اور واو. ویری گڈ. شاباش بیٹا. ہاں جی اس کا مخرج بھی بتا دو، کہاں سے ادا ہوتے ہیں بیٹا؟ با اوپر والے اور نیچے والے ہون جب آپس میں ملے تو پھر با آتا. ہونٹ کا کون سا حصہ بیٹا؟ برونی. نہیں بیرونی نہیں تو ایک ہی رہ گیا نا، کون سا پھر؟ ہاں تو یہ سوچنے کی کیا بات ہے، جب میں نے کہہ دیا بیرونی نہیں تو فوراً کہہ دینا چاہیے جی اندرونی. ٹھیک ہے ہیں؟ ہاں یا تری والا حصہ کہہ لو یا اندر والا حصہ کہہ لو. ہاں جب
खामोश बेटा आयजा, बताने दो हरीम को। शाबाश शाबाश। होंठ के जब दोनों अंदरूनी हिस्से गीले वाले हिस्से आपस में मिले तो कौन सा हरफ अदा होगा? बा अदा होगा बेटा। जी, इस हरफ को क्या कहते हैं बेटा? वेरी गुड, हरुफ शफवी। शाबाश बेटा, क्या कहते हैं इसको? शफवी। जी, इसको हरुफ शफवी क्यों कहते हैं? उज़ैर, नींद आ रही है आज उज़ैर को बड़ी गजबनाक। जी, किसके शफवी के क्या मायने हैं? वेरी गुड, हाँ ठीक है, ठीक सही बता रहे हो जी। वाह जी वाह, इसने सही बताया। हाँ अच्छा जी, चलो अच्छा जी चलो बेटा, बाकी करके दिखाओ बेटा। अब बाकी शाबाश। हाँ बेटा, इसमें आवाज़ क्यों डबल आई है बेटा? ये क्योंकि वेरी गुड बेटा, क्योंकि ये हरुफ कलकला में से। और हरुफ कलकला कौन से थे? किसी को है आता है? मायने नहीं पूछा बेटा, हरूफ पूछ रहा हूँ, वो कौन कौन से हैं? कुतुबु, वेरी गुड, कुतुबु जद्दन, 5 हरूफ बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। कौफ, तो, बा, जद्दन, जीम और दाल, ठीक है बेटा। ये 5 हरूफ, इनकी आवाज़ ज़रा लोड कर आएगी, ठीक है। जैसे गेंद को दीवार पे मारें तो गेंद वापस आती है, इसी तरह इन हरूफों की आवाज़ अदा करते हुए हाँ वो ऐसे। अच्छा, तो इनकी भी आवाज़ बेटा वापस आएगी, जैसे अब, ठीक है, अब। फिर बोलो बेटा। जी आयजा, शाबाश बेटा, कैसे बोलेंगे? हाँ जी, अब। शाबाश, ठीक है। अच्छा जी उसके बाद जी उज़ैर, शाबाश, अब। शाबाश, कैसे जी? जी बेटा, आगे क्या कहते हैं? बा का हो गया ना, किसने बताया? हरीम ने। आगे आप बता दो बेटा मीम का। वैसे तो एक ही जो है ना वो बताया तालिब इल्म। जी, मीम कहाँ से अदा होगा बेटा? आपने आगे बा का क्या है ना, मीम। बा में अंदरूनी था और मीम में भी अंदरूनी, हाँ ये खुद ही समझ आ जानी चाहिए बेटा। तो मीम में होंठों के हिस्से, बाहर वाले हिस्से जो आपस में मिलेंगे, हाँ खुश्की वाले, ठीक है। फिर मीम अदा होगा बेटा, ठीक है जी। इन हरूफ को भी वही हरफ शफी कह देते हैं। हरफ शफी के जो है ना उज़ैर ने बता दिया कि इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका करके दिखाओ बेटा हरीम। शाबाश, नहीं इसमें आवाज़ नहीं आएगी बेटा, ये हरफ कलकला में से नहीं है। आवाज़ जारी रहेगी, ठीक है। कैसे बेटा? जी आयजा, शाबाश बेटा, जी फिर बोलो। जी उज़ैर, शाबाश, जी क्या है? शाबाश जी। आगे वाव, वाव बताओ हरीम। वाव का बेटा, वाव कहाँ से अदा होगी? दोनों होंठों को पूरा नहीं, वो शाबाश, हाँ पूरा गोल नहीं हो गए होंठ, या कह दो ना तमाम गोल, या कह दो बेटा ना मुकम्मल गोल, या कह दो अनकम्प्लीट गोल, अनकम्प्लीट सर्कल, ठीक है। कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर, समझ आनी चाहिए बेटा, ठीक है। हाँ जी, होंठों को ना तमाम गोल करने से वाव अदा होगा। क्या बेटा?
نا تمام قول کرنے سے واو ادا ہوگا. شاباش بیٹا. جی ادا کر کے دکھاؤ. او ہاں ٹھیک ہے. الف سے ادا. ہاں الف سے ہی ادا ہوگا. اب ہاں جی نہیں حریم کو بھی کہنے دو بیٹا. جی آؤ. آؤ ٹھیک ہے آؤ. آؤ کیسے پڑھیں گے؟ آؤ جی عائزہ آپ بیٹا کر کے دکھاؤ. آؤ. چلو آؤ. ہاں کوئی بات نہیں. ہاں جی آؤ کوئی بات نہیں کوئی بات ہاں جاتی ہوتی ہے کئی دفعہ. آؤ. آؤ ہاں یہ سب میں نئے نئے ہیں نا. جی کیسے کریں گے عائزہ؟ آؤ جی عزیر بالکل تیار بیٹھا ہے. آؤ شاباش. آؤ. آؤ کیسے؟ آؤ آؤ. آؤ. جی یہ بھی ہو گیا. جی آگے کون سا حرف جائے گا بیٹا؟ پورے ہو گئے ہیں سارے. ٹھیک ہے. جی اب مخرج نمبر یہ بھی ہو گیا. مخرج نمبر 17 آخری. جی کون سا ہے جی عائزہ؟ غنہ. شاباش بیٹا. غنہ کا مخرج بھی بتا دو کہاں سے ادا ہوگا. نون کی جڑ سے. جی نون کی ناک کی جڑ سے. نون کی نون کی جڑ سے کیا؟ نون کی جڑ سے. اللہ ہی خیر کرے. یہ نون کی بھی جڑ ہے کوئی؟ ناک کی جڑ سے. ہاں بیٹا ناک کی جڑ جسے ناک کا بانسا بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ناک کی جڑ سے بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا جی چلو بیٹا جیسے غنہ بیٹا. میں نے مخرج نمبر غنہ ہی کہہ دیا. ہاں اچھا بیٹا 2 حروفوں پر جو ہے نا زیادہ غنہ ہوتا ہے. کون سے 2 حروف؟ وہ بھی کون کون سے؟ خالی میم نہیں بیٹا. نہیں وہ جب ان کے اوپر وہ آ جائے. کس طرح کا نشان ہو؟ مدہ. مجھے پتا ہے. جی عائزہ. مشدد ہونا. ہاں مشدد. ڈبلیو کی طرح جو ہوتا ہے نا بیٹا ڈبلیو کی طرح جسے تشدید بھی کہتے ہیں یا شد بھی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اللہ میں بھی ہوتا ہے. ہاں بیٹا اللہ ایسے بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نون مشدد ہو میم مشدد ہو تو نون کی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر ناک میں چھپائیں گے. جیسے بالفرض ان. یہ جو ان یہ آواز جو ہے نا یہ 1 سیکنڈ کے برابر لمبی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں بیٹا یہ ناک کی جڑ یہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں کون سا اوپر والا حصہ یہ والا حصہ. ٹھیک ہے. اچھا جی ان کیسے پڑھیں گے؟ جی عائزہ آپ بولو بیٹا. شاباش. ان پھر بولو. جی عزیر. جی بیٹا کیا؟ والے دن بھی کہہ رہے تھے کہ میں جمعرات والے دن بھی کہہ رہے تھے کہ میں جمعے کو بتاؤں گا غنہ کا جو ہے نا. اچھا اچھا چلو بہرحال. جی بیٹا عزیر. ہاں جی ان اس کی کرو بیٹا. کیسے؟ یہ جو ان یہ والی جو آواز ہے نا ان والی یہ کتنی بڑا کتنی کھینچنی ہے بیٹا؟ خاموش ادھر توجہ کرو باتیں نہیں کرنی بیٹا. اچھا نہیں بیٹا عائزہ بری بات ہے بیٹا. پڑھائی میں سیریس رہو. اچھا ہاں وہ کئی دفعہ کو ہنسی آ جائے. ٹھیک ہے یہ نہیں اب ہر وقت ہنستے رہنا. ہنسنے کے بارے میں پتہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اتنا بھی نہیں ہنسنا چاہیے بیٹا. اس وقت ضرورت ہو بندہ ہنس لے. جی تو کیسے پڑھیں گے بیٹا عزیر؟ ان سمجھ آ گئی ہے نا کیسے؟ جی میم مشدد کی کرو بیٹا حریم. ام کیسے؟ پھر بولو جی. شاہ جی عائزہ. ام جی جی اور دوبارہ بولو بیٹا. جی عزیر. ہاں جی کیسے پڑھیں گے؟ ام. اچھا جی چلو بیٹا یہ بھی ہو گیا جی. ٹھیک ہے. یہ ہمارا 17واں مخرج مکمل ہوا جی. اختتام پذیر ہوا. اب ہم کیا کرتے ہیں جی شروع کرتے ہیں دوسرا سبق وغیرہ. ٹھیک ہے جی. یہ مخارج ہمارے مکمل ہو گئے. ہم اس کو